السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ تطفیف کی بہت سی آیات کا ترجمہ کر دیا تھا، اور آج انشاءاللہ بقیہ چند آیات کا ترجمہ کریں گے اور کچھ ضروری لغات کی طرف بھی انشاءاللہ آپ کو متوجہ کریں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ یقیناً انشاءاللہ آیات کا ترجمہ بغور سن رہے ہوں گے اور اپنی کاپیوں میں اس کو محفوظ بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ اختتامی آیات ہیں، اور ان آیات میں جو بات کہی گئی ہے کہ جیسے دنیا میں کفار مسلمانوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، تمسخر اور مذاق بنا لیا کرتے تھے مسلمانوں کو، آج قیامت کے دن مسلمان ان کا تمسخر کریں گے اور ان پر ہنسیں گے، گویا کہ اب پانسا پلٹ جائے گا۔ کفار مکہ، ابو جہل، ولید اور عاصم، یہ لوگ کمزور مسلمانوں کو اپنے مذاق کا موضوع بناتے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب اور حضرت سہیب رضی اللہ عنہم۔ ان حضرات کو، ان صحابہ کرام کو یہ کفار ابو جہل، ولید، عاص، یہ حضرات ان صحابہ کرام کو اپنے تمسخر مذاق کا موضوع بناتے تھے کہ جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھ مچولی کرتے، آنکھ مارتے۔ آنکھ مارنے کا مفہوم آج کل کے عام اصطلاح کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ تمسخرانہ اعتبار سے اشارات کرنا، اور گھروں پہ جا کر، اپنے گھروں پہ جا کر ان کے متعلق دل بہلانے کی باتیں کیا کرتے تھے، اور جب ان سے ملتے تو کہتے تم گمراہ ہو گئے، تم راہ راست سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں، کیا تمہیں ان کی گمراہی اور ایمان کا ٹھیکیدار بنایا ہم نے کہ تم جس سے متعلق چاہو جو چاہو گفتگو کرنے لگ جاؤ؟ بس آج قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوں گی تو اس موقع پر کمزور مسلمان جن کو سمجھ رہے تھے، آج اللہ کی توفیق سے طاقتور ہیں اور ان پر ہنسیں گے، اور کافروں پر ان کافروں پر ہنسیں گے۔ اور کیسے ہنسیں گے؟ بالکل آرام اور راحت کے ساتھ مسیریوں پہ بیٹھ کر تمسخرانہ لہجے میں ہنسیں گے، جیسے یہ دنیا میں ہنستے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے فرمائیں گے کہ دیکھو آج پانسا پلٹ گیا ہے، دنیا میں تم نے ان کو تمسخر کا موضوع بنایا اور آج یہ تم پر ہنس رہے ہیں۔ اس ہی موضوع پر قرآن کریم کی آیات اشارہ کرتی ہیں، بے شک جن لوگوں نے برے کام کیے
یعنی آخری درجے کے برے کام جیسے کفر ہے، شرک ہے، اس میں جو مبتلا ہوئے، ان الذین اجرموا، بے شک جن لوگوں نے برے کام کیے وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ کفار مشرکین جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، یتغامزون، ہم جب لغات کا ترجمہ، جب لغات ہم بتلائیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کریں گے، تو جب ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو بطور دل لگی مسلمانوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، بطور دل لگی مسلمانوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، اور ان کافروں کو مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان کافروں کو مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا، بس آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہیں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہیں، مسیریوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، مسیریوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، مسیریوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، بالتحقیق کافروں کو ان کے کیے کا بدلہ مل گیا، هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون ما كانوا يفعلون، بالآخر بالتحقیق کافروں کو ان کے کیے کا بدلہ مل گیا۔ یہ آخری آیت کا ترجمہ تھا آیات کا، اور اس میں کافروں کے طرز عمل کو بتایا گیا، کافروں کا جو طریقہ تھا۔ آج جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اور ان کے ساتھ جو تمسخرانہ معاملہ کیا جاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات اور احوال پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز دین کا بول بالا ہو اور اللہ کی کتاب کا بول بالا ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو طاقتور کرنا چاہیے اور اپنے ایمانی اعمال میں خود اعتمادی حاصل کر کے کامیابی کی طرف گامزن ہونا چاہیے، اور کسی بھی مرحلے میں ایک مسلمان کو اللہ کی ذات سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ کی توفیق پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ ہونا چاہیے۔ تو یہ مختصر ہوا قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ، اور اب ہم انشاءاللہ آپ کو لے چلتے ہیں اس کے چند لغات کی طرف جو ضروری ہیں، اور تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کلام کو صحیح معنی میں سمجھنے والے بنیں۔ سورہ تطفیف کی مبادیات سے مراد ہم نے آپ کو بتلایا، اور اس کے نام سے متعلق بھی پہلے لفظ ہے ویل، اسم و مصدر دونوں ہے، اور یہ کلمہ تحسر ہے، یہ ہلاکت، عذاب کی شدت، مصیبت اور پریشان حال ہونا۔ اسی طرح سے جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ جہنم میں ایک کنویں کا بھی نام ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ جہنم کے دروازے کا بھی نام ہے، غرض کہ جب اس کے معنی حسرت، ندامت، تحسر کے ہوئے
تو مفسرین کے اعتبار سے مختلف معنی شمار کیے جا سکتے ہیں، لیے جا سکتے ہیں، جن میں حسرت ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور لفظ ویل ان تمام معنی پر دلالت کرتا ہے۔ گرچہ دیگر مفسرین نے اور بھی معنی اس کے بیان کیے ہیں، لیکن ہم ان چند ہی معنی پر اکتفا کرتے ہیں۔ متففین جمع اسم فاعل مذکر، جمع اسم فاعل مذکر، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، کم دینے والے، تطفیف مصدر ہے باب تفعیل کا، تطفیف مصدر ہے باب تفعیل کا۔ مطفف ای الذی ینقص فی الکیل والوزن، المطفف معنی الذي ينقص في الكيل والوزن، التطفیف معنی النقصان، تطفیف کے معنی کیا ہے؟ نقصان کے ہیں، اور تطفیف کے اصل کیا ہے؟ طف یطف، طف یطف طفا، اس کے معنی کم کرنا، کسی چیز کے کنارے کو بھی کہا جاتا ہے، اور سرزمین کربلا کو بھی جو وادی طف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے فرات کے کنارے پر واقع ہے، فرات کے کنارے پر واقع ہے، اور اس لیے بھی تطفیف ہے کہ تطفیف کسے کہتے ہیں کہ الشیء الیسیر، معمولی چیز کو، اور معمولی چیز کو کیوں کہا جاتا ہے؟ لأن المطفف لا يسرق الا شیئا یسیرا، کہ ناپتول میں کمی کرنے والا معمولی چیز کو چوری کرتا ہے، معمولی چیز کو لیتا ہے، اس لیے اس کو مطفف کہا جاتا ہے۔ اور تفافت قابل اتنا چیز، اب یہاں پر اہل لغت نے اس کے وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تطفیف یا مطففین اس صورت کا نام کیوں رکھا گیا ہے، تو بعض اہل لغت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے دنیا میں انسان، ایک مخلوق انسان اپنے حق کے پورا نہ ملنے پر، اپنے حق کے پورا نہ ملنے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کبھی کبھار غصے کا اظہار کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا مکمل اور پورا حق نہیں پایا۔ تو جس ذات نے انسان کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو بنایا اور پوری کائنات کو اس کے کام میں لگا دیا، تو اب اگر انسان اللہ کی ذات کا مکمل حق نہیں دیتا عبادات کی شکل میں، اوامر اور نواہی پر عمل کی شکل میں، تو اب بتائیے کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو یقیناً اللہ سزا بھی دیں گے۔ تو اس لفظ سے اشارہ مل رہا ہے کہ انسان کو، جہاں انسان اپنا پورا حق اصول کرنے کے در پہ ہوتا ہے، وہی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کا حق جو انسان پہ لاگو ہے، عبادات کی شکل میں، طاعات کی شکل میں، احکامات پر عمل کرنے کی شکل میں، اس کو بھی مکمل ادا کرے، کمی زیادتی نہ کرے، ورنہ انسان سزا کا مستحق ہوگا، اللہ کی جانب سے سزا دی جائے گی۔ اس لیے سورہ تطفیف کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے اقتالوا الذین اذا اقتالوا علی الناس، اقتالوا جمع مذکر غائب فعل ماضی، جمع مذکر غائب فعل ماضی، علی یہاں پر بمعنی من ہے، اقتالوا علی الناس ای من الناس، اور بعضوں نے عند بھی شمار کری ای عند الناس، یعنی اقتیال کا معنی کیا ہے؟ اقتیال معنی رکھتا ہے تحامل کے، کسی چیز کو اٹھانا، برداشت کرنا، اور کالا یکیلو کیلن، کالا یکیلو کیلن، اقتیال مصدر ہے باب افتعال کا،
اکتیال مصدر ہے باب افتعال کا، اور کالا یکیل کیلن باب ضربہ سے اس لیے علا لگا گیا کہ لوگوں پر جو اپنا حق ہے، لوگوں پر جو اپنا حق ہے وہ تو انسان وصول کرتا ہے، لیکن اللہ کا جو حق بندوں پر ہے وہ ادا نہیں کرتا، یا لوگوں کو جو حق دینا ہے اس کو وہ مکمل طور پر نہیں دیتا، اس لیے یہاں پر لفظ اکتیال استعمال کیا گیا ہے۔ آج کے مجلس کے لیے اتنا ہی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم مزید اس کے لغات کی طرف توجہ دلائیں گے اور آپ کو متوجہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں مزید کہ آپ یقیناً اسباق سن رہے ہوں گے، ترجمہ قرآن یقیناً آپ سن بھی رہے ہوں گے، لغات لکھ رہے ہوں گے۔ آپ کا سننا، بلکہ تمام طلبہ جو پنجم سے متعلق ہے وہ یہ باور کر لے کہ یادداشت، اپنی یادداشت میں کہ جتنا آپ کا تعلق قرآن کریم سے ہوگا اللہ اتنا ہی آپ کو زندگی میں کامیاب کرے گا، زندگی کے مراحل میں کامیاب کرے گا۔ اس لیے ہر طالب علم قرآن کریم کے ترجمے کو سننا اپنا فریضہ سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔